بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور غار ثور اور پیارے نبی آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو بہت ہی عجیب اور خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کہا، کاش میری زندگی کے سارے اعمال ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائیں۔ محترم ناظرین، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ فرمایا کہ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ قابل غور بات ہے کہ کیا ایسی باتیں ان کے اندر تھیں، ان کے اعمال کے اندر وزن تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ میرا آپ سے بیان کرنا اس واقعے کا اور آپ کا سننا آسان ہے، لیکن انہی کو قدر تھی۔ محترم ناظرین، رات سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات مراد ہے جس رات ہجرت کر کے راستے کی ایک غار میں رات بسر کی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر رہیں، میں اندر جا کر صاف کر لوں تاکہ جو کچھ غار میں تکلیف دینے والی چیز ہو اس کے صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، اور جو صدمہ پہنچے مجھ کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے شر سے محفوظ و معمور رہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے اور جھاڑو دی، تمام سوراخوں کو اپنا تہبند پھاڑ کر یعنی کہ کاٹ کر بند کر دیا۔ آخر میں 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے، ان کو اپنے دونوں پیروں کی انگوٹھوں سے بند کر دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سو گئے۔ اچانک ایک سوراخ سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹ لیا۔ اس کے باوجود اس ڈر سے کہ میری حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے، بالکل نہ ہلے نہ حرکت کی، لیکن زہر کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ پوچھنے پر حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخم پر لگا دیا، جس سے زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے پہلے زہر پھر ظاہر ہوا، اور اسی زہر کی اثر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور دن سے مراد وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اور عرب کے لوگ اسلام سے پھر گئے تھے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر اونٹ باندھنے کی رسی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، آج اس رسی کو بھی دینے سے کسی نے انکار کیا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ذرا نرمی کیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم جاہلیت میں اتنے سخت تھے لیکن اسلام میں نرم ہوتے ہو۔ وحی کا اترنا بند ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا، میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا کی جائے۔ ایسے واقعے میں سانپ کے زہر سے شفا پانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، مگر آخر زندگی میں زہر کے ظاہر ہونے میں یہ مصلحت خدا بندی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی اسی زہر کے اثر سے ہوئی تھی جو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت ایک جیسی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر 63 سال دنیا میں زندہ رہے، پھر اپنے اللہ سے جا ملے۔ محترم ناظرین، یہ محبت تھی آقا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے نیک اعمال کا وزن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسی محبت اور ان جیسی نیکیوں کا شوق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔